خوش آمدید لسنرز. میں امید کرتی ہوں کہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو چلیے سیکنڈ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. یقین محبت از قلم میرا شاہ. سر یہ فائل. وہ گہری سوچ میں تھا جب اس نے ٹیبل بجایا تھا. ہاں وہ ایک دم سے چونکا تھا. یہ فائل سر. غازیان نے فائل سامنے کرتے سائن کیے تھے. مارکیٹ میں جتنے بھی بڑے سپر سٹور بڑی شاپس ہیں جو بھی گورنمنٹ کے طے شدہ پرائس سے زیادہ پرائس ٹیگ لگائے ہیں ان کا نام مینشن کر دینا. یہ لیگل نوٹس جاری کر رہا ہوں میں. سب کے نام اس فائل میں درج کر دینا جو بلا وجہ آرگیو کریں. جی سر. پر آپ کا آج راؤنڈ تھا. پر میں آج میڈیکل فورینسک کا راؤنڈ لوں گا. یہ کام کل کے لیے پینڈنگ. آج وارننگ لیٹر دے دینا. پھر سدھارنے کی ضرورت پڑی تو میں خود دیکھ لوں گا. وہ ٹیبل سے گاڑی کی کیز اور سیل فون لیتے باہر کی جانب بڑھا تھا. نیکسٹ سین. وہ اس کے روم کی جانب ناشتہ کی ٹرے لے کر بڑھے تھے. وہ بستر پر دونوں ٹانگیں پسارے سمیٹی بیٹھی تھی. میری بیٹی کے لیے میں نے خود ناشتہ بنایا ہے. وہ اس کے بکھرے بال چہرے سے سمیٹتے مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے بولے تھے. وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی. نور بابا کو نہیں کھلاؤ گی؟ وہ نوالا اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ایک آس سے بولے تھے کہ شاید وہ کچھ لفظ ادا کر دے. وہ ان کا چہرہ دیکھتے کچھ پل دیکھتی رہی. پھر سلائس کا نوالا لیتے ان کے ہونٹوں کے قریب لے گئی تھی. زبیر نمی چھپاتے مسکرائے تھے. باہر نہیں آؤ گی؟ نہیں مجھے ابھی نیند آ رہی ہے. وہ ویسے ہی مختصر جواب دیتے کروٹ لیتے بستر پر لیٹ گئی تھی. ایک نظر اس کی پشت دیکھی تھی. سوری بابا آپ کی بیٹی مر چکی ہے. میں جانتی ہوں آپ چاہتے ہیں میں نارمل ہو جاؤں. میں ضرور کوشش کروں گی پر شاید ایک ناکام سی کوشش. اس سے پہلے امید کروں گی موت مجھے گلے لگا لے. ایسے لگتا ہے مجھے میں اب کوئی خواب کوئی آس کوئی امید ہی نہیں بچی. میں اس شخص کو بد دعا بھی دینا چاہوں تو کیا دوں جس نے میری زندگی برباد کر دی کیونکہ ہر حال میں بھگتنا تو عورت نے ہی ہے. کاش کہ مقافات عمل کا انجام ایسا ہوتا کہ اس کی سزا اس کی بہن بیٹی کی بجائے ان درندوں کو ہی ملے. تکیہ تر ہو چکا تھا. وہ رفتہ رفتہ گہری غنودگی میں چلی گئی تھی. ہفتہ ہو چکا تھا جس میں ایک وجود کی زندگی رک چکی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ برتن کچن میں رکھتے باہر آئے. بڑی بری طرح بھڑکے تھے. سر میں نے منع کیا پر یہ اندر آ گئے تھے. گارڈ نے جھکی نظروں سے اعتراف کرتے بتایا تھا. آرام سے سسر جی کیا ہو گیا ہے؟ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا. وہ باقاعدہ ان کی دکھتی رگ پر چوٹ کر گیا تھا. مقصد کیا اس سب کا؟ وہ درشتی سے وارننگ دیتے دہاڑے تھے جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی عورت ناگواری سے دیکھ رہی تھی. سسر جی مقصد صاف ہے. اپنی منگیتر سے ملنا ہے مجھے. حال چال پوچھنا ہے. معذرت سے گرد و نواح میں پھیلی خبروں کی تصدیق چاہتا ہوں چچا جان. وہ خباثتی انداز میں بولا تھا. زبیر نے ایک تیکھی خونخوار نظر اس کے وجود پر ڈالی جو سیاہ کپڑوں میں مونچھوں کو تاؤ دیتے لاؤنج میں پڑے صوفے پر پوری اکڑ سے براجمان تھا. شک کے دائرے میں تو یہ بھی لگا تھا زبیر کا بھتیجا بری طرح نور کے پیچھے پڑا تھا. وجہ بچپن کی طے شدہ زبردستی کی منگنی تھی. وہ اور اس کی بیوی ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے پر وہی پرانے لوگوں کی روایت بچپن کے طے شدہ رشتے جو آگے جا کر مسئلہ پیدا کرتے ہیں. وہ گاؤں کی شکل تک نہ دیکھتے اور کہاں ان کی معصوم بیٹی اور کہاں گاؤں کا یہ گنوار. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے. بھائی صاحب آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو ابھی بھی اپنا رہا ہے ورنہ تو ایسی لڑکی کو بکواس نہیں سمجھی آپ. میں اس کا باپ زندہ ہے. سنا آپ نے؟ میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں بھاوج مگر اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں. اور تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہارے آگے گڑ گڑاؤں گا کہ میری بیٹی کو اپنا لو؟ بالکل غلط سوچ میں ہو. ان مظلوم لوگوں میں سے نہیں ہوں میں جو اپنی بیٹی کی غلطی نہ ہونے کے باوجود انہیں کسی کے سر تھوپ دوں. میری بیٹی کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ ہے ڈاکٹر حالہ نور جسٹس زبیر کی بیٹی جو ہر قدم پر اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے. اور اگر اس کی شادی کی بھی تو وہ ہرگز تم جیسا انسان نہیں ہوگا. اب نکلو میرے گھر سے اس سے پہلے کہ میں یہ بات پولیس کو بتا کر تمہیں بھی ان کیس میں انوالو کر دوں کیونکہ میری نظر تم پر ہے. اگر اس معاملے میں تم ہوئے تو خود اپنی گن سے تمہیں شوٹ کروں گا. وہ درشتی سے انگلی اٹھاتے آپے سے باہر ہوتے سرخ پڑ چکے تھے. اچھا تقریر بہت اچھی کرتے ہیں
لیکن ابھی بھی وہ میری منگیتر ہے، سنا چچا جان؟ میں جب چاہوں اس سے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں تو بہتر ہے۔ میرے آپ لوگوں سے رشتہ اس دن ختم ہوا تھا جب میرے بھائی کی موت کی خبر مجھے ملی تھی، اور یقیناً یہ کام بھی تم لوگوں نے ہی انجام دیا تھا، جبکہ وہ عورت پہلو بدل کے رہ گئی جو ان کے یہاں عزت افزائی کرنے آئی تھی، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ وہ انسان لمبا عرصہ کورٹ کچہریوں میں گزار چکا ہے۔ باتوں میں تو کم از کم وہ اس سے نہیں جیت سکتی۔ اٹھو یہاں سے۔ مجھے تو وہ بے حیا لڑکی ہرگز قبول نہیں ہے، نہ ہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بولی تھی، جبکہ اس عورت کے الفاظ ان کا سینہ بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کہیں روح پوش ہو جائیں۔ نیکسٹ سین۔ یہ میڈیسنز کس نے منگوائیں؟ کیا ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے یہاں؟ وہ سخت گیر لہجے میں میڈیکل والوں سے استفسار کر رہا تھا۔ سوری سر، ہم نے نوٹس نہیں لیا۔ اس لمحے وہ ڈرگس انسپیکٹر کے ساتھ شہر کے موجود فارمل بلو جینز پر سیاہ شرٹ میں ملبوس ساری فارمیسی کے راؤنڈ پر تھا۔ اس بندے کی پرسنالٹی واقعی ہی اسے دوسروں سے جدا کرتی تھی، جبکہ سامنے موجود بندے کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا وہ کون ہے۔ آئندہ ایسا ہوا تو یہ فارمیسی سیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن دینا الاؤڈ نہیں ہے۔ کیا تم اس چیز سے واقف نہیں ہو؟ اس کے ساتھ موجود دیگر انسپیکٹر غصے سے بولا تھا۔ تم کہاں؟ بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ سیاہ شیشوں والے گلاسز ناک پر کرتے اس گڑبڑائے بندے کو باہر جاتے دیکھ فوری بولا تھا۔ پیپر ورک کرتے ڈرگ اتھارٹی کی ٹیم کو سی آف کرتے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے وہ غصے سے بولا تھا۔ سر، وہ منمنایا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، سمجھ نہیں آتی؟ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کب سے لے کر جا رہے ہو یہ میڈیسن؟ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں مرکوز کرتے ہی سارے شیشے آٹومیٹکلی لاک کر چکا تھا۔ سر کون؟ گاڑی کے سارے شیشے بند ہوتے دیکھ وہ انجان بنا تھا، جبکہ ہاتھ اپنی سائیڈ کے دروازے پر تھا، جو اسے باور کرا چکا تھا کہ دروازے لاکڈ ہیں۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ٹھیک ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ سیڈ کیٹو میڈیسن دینے کے جرم کی سزا کیا ہے؟ گن اس کی کنپٹی سے ہوتی دل کے مقام پر رکھی تھی۔ ابھی بھی نہیں پتا؟ نظریں اس کے خوف سے لے کر مزید زبان ہلانے پر تھیں۔ 5 دن پہلے منگوائی تھی۔ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہیں، میں نے تو بس لا کر دے دی۔ میں کون سا پڑھا لکھا ہوں جو جانتا یہ کس لیے ہیں؟ وہ فوری سے پہلے سچ بولا تھا۔ غازیان لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ احان بھائی، ٹریٹ تو بنتی ہے اب۔ اس ٹائم سارے کزنز اکٹھے تھے اور باقاعدہ ریکارڈ لگا رہے تھے، جبکہ سامنے سب سے بے نیاز بیٹھی چپس کھاتی ری کے گلے کو برا پھندا لگا تھا۔ مطلب آگ جنگل میں پھیل چکی تھی۔ کس چیز کی؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا تھا۔ آف کورس آپ کے اور ری آپی کے نکاح کی یار، عروج احان کی خالہ کی بیٹی نے بولتے اسے سامنے بیٹھی بری طرح کھانستی ری کی جانب متوجہ کیا تھا۔ مجھ سے پوچھو، یہ شادی نہیں خانہ بربادی ہے۔ اس کی بات سنتے توہین محسوس کرتے بھوری آنکھیں مسلسل کھانسنے سے اب نم ہوتے سرخ ہو چکی تھیں۔ عروج، اسے پانی دو پہلے۔ احان نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے فکر مندی سے بات بدلی تھی۔ ری، پانی یار، دھیان سے۔ وہ اس سے پہلے اذہان پانی سے بھرا گلاس قریب لے آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو گلاس لگاتے دیکھ احان کو آج جانے کیوں شدید برا لگا تھا۔ وہ مزید اس کے ہاتھ سے گھونٹ بھرتی جب وہ بری طرح بھڑکتے ہوئے بولا تھا، وہ خود پی لے گی، گلاس دو اسے۔ ری نے چونکتے اس کے تیز لہجہ سنا تھا۔ اذہان نے فوری گلاس اسے تھمایا تھا، جس کی آنکھیں اب غصے کا واضح پیغام دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹریٹ دے ہمیں۔ وہ مسلسل ان سب سے بیزار تھا، اوپر سے وہ اب وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اریحا ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں جانا ہے۔ اگر وہ یہاں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھول جاؤ ٹریٹ۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ عروج فوری سے باہر بڑھی تھی۔ وہ جو گارڈن میں عروج کے بھابھی کے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، عروج کی آواز سے چونکی تھی۔ ری آپی، کم یار، ٹریٹ لے کر دے ہمیں احان بھائی سے۔ وہ اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا وہ احان بھائی، وہ تلخ ہوتے ہوئے بولی تھی، اور پھر سے بیبی کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے یار، وہ ہمیں نہیں دے رہے، آپ سفارش کریں، اٹھے جلدی۔ وہ اس کا بازو کھینچتے اندر کی جانب زبردستی لے گئی تھی۔
सारी जगह घेरे वो सब अपनी धुन में लगे थे, जबकि वो बेजार सा फोन पर मशरूफ था। सारे काउच पर सब कजिन बैठे थे अहान के साथ डबल सीटर सोफे पर, जबकि देखते वो शेषव पंज में थी। अब री आपी आ गई हैं अहान भाई। अहान की दूसरी कजिन ने फिर से तवज्जो उसकी जानिब मस्कूल कराई थी। वो फोन से नजरें उठाते उसको गोद में बच्चे को उठाए देखा था। तो अहान भाई चाहते हैं आप जगह डिसाइड करेंगी। मैं क्यों करूं ट्रीट, तुम्हारे अहान भाई दे रहे हैं तो मुझे बीच में मत घसीटो। वो किनारे पर टिकते नागवारी से बोली थी, जबकि सेंटर में बेबी को बैठाते वो बाकायदा फैसला कायम कर चुकी थी। जगह तो तुम ही डिसाइड करोगी, क्योंकि ट्रीट तो तुम भी दे रही हो। आखिर को मेरे अकेले का निकाह थोड़ी है। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालते हुए बोला था। अल्लाह, मैं भी कहूँ ये शख्स मुझे क्यों याद कर रहा है। मैं तो नहीं दे रही, मैं जो ब्लेस हूँ, समझे आप। वो दू बदू बोली थी। जी अहान भाई ठीक कह रही हैं रियापी, आप भी 50% पैसे शामिल करेंगी। फिर सब बोलते उसके सर सवार हुए थे। ट्रीट अहान ही देगा, कोई भी रिहा को तंग नहीं करेगा। सानिया ने उसकी बात में हामी भरी थी। वो मुस्कुराते उसे मुंह चुराते खुश हुई थी। इतने पैसे लेकर आपने कहाँ जाना है। दांत पर दांत जमाए वो अब तपती बोली थी। ऑफ कोर्स शादी करनी है, फालतू में थोड़ी जाया करूंगा अब। गहरी नजरें उस पर जमाते उसका दुपट्टे के हाले में लपटा चेहरा उसे एक लम्हे के लिए बेतहाशा प्यारा लगा था। तो करे न जाकर फिर। सींत कर कब्र तक न ले जाइएगा सौदे इंसान। आखिरी लफ्ज वो कदरे आहिस्ते से बोली थी। तो मैं तो कर लूंगा, तुम तैयार हो। अब वो कदरे करीब होते उसे सिमटने पर मजबूर कर चुका था। इस शख्स की नजरें उसके बस से बाहर होती जा रही थी। एक आखिरी नजर डालते वो वहां से उठ गई थी, जबकि अहान ने मुस्कुराहट जब्त करने के लिए अब चेहरा झुकाया था। नेक्स्ट सीन। वो इस टाइम माथा मसलते आज के दिन का मामला सोच रहा था। इस वक्त दरवाजे पर नोक हुई थी। वो जिंदगी बर्बाद कर रही है, समेट लो। तुमने तो उसे कभी अपने साथ पाने की चाह की थी। मैं उसे खो नहीं सकता। समाप, आई एम सॉरी। ये क्या हो गया है, क्यों हुआ ये सब। वो थकी सांस खारिज करते बाल मुट्ठी में जकड़ते बोला था। ख्यालात से निकलने में मजीद तेज दस्तक की आवाज ने मदद की थी। डैड आप। वो चौंका था। क्यों, तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया। सोचा था तुम, मैं और एक कप कॉफी। वो कदम उसके घर में रखते बोले थे। दाद देती नजरों से जायजा ले रहे थे। घर काफी वेल डेकोरेट और साफ सुथरा था। ये कम से कम एक मर्द का घर नहीं लगा था। उन्हें शायद इसका मुआवजा वो अपने आप से कर रहे थे। श्योर, मुझे क्यों बुरा लगेगा। गाजियान नफी में सिर हिलाते हुए मुस्कुराया था। तुम्हें घरेलू औरत लग रही हो। वो उसे ब्लू ट्राउजर पर सफेद शर्ट पर एप्रन बांधे देखकर किचन की विंडो से झांकते मुस्कुराए थे। वो हैंडसम था। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी हल्की सी स्याह दाढ़ी थी, जबकि फिट कसरती वजूद उसकी मर्दाना शख्सियत को उभार रही थी। कॉम डाउन डैड, मैं बचपन से अपने काम करने का आदी हूँ। शायद आपने सुना होगा, बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं। वो बगैर गुस्सा किए बोला था, जबकि उन्हें उसकी बात चुभी सी थी, जैसे वो गिला कर रहा हो। शुगर। वो कप वहां पड़े शीशे की मेज पर रखते हुए बोला। जितनी तुम्हारी माँ लेती है। गाजियान का हाथ थमा था। वो नोट कर चुके थे। पूछोगे नहीं हमारी अलहदगी का सबब। वो चम्मच कप से परे हटाते उससे बोले थे। नहीं। वो कप होठों से लगाते बोला, लेकिन एहसास हुआ कॉफी ज्यादा गर्म थी और निचला लब बुरी तरह झुलसा चुकी थी। क्यों। मुझे लोगों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की आदत नहीं। फिर वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो। बस दुख इस बात का है वो दोनों में से किसी एक ने मेरे बारे में नहीं सोचा। महरूमिया मोहब्बत की। वो किचन में चला गया था। वो उसकी पुष्ट देखते रहे थे। कुछ लम्हे बाद वो वापस आया था। हाथ गीले थे, मतलब वो बर्तन वॉश करके आया था। अगर किसी से वक्ती अट्रैक्शन हो तो क्या करना चाहिए। वो चंद लम्हों बाद खामोशी तोड़ते बोला, थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये जानने के लिए अट्रैक्शन आपकी ज़ात पर कैसे असरात छोड़ रही है, मुस्तकिल या आर्जी। और अगर दिल और दिमाग जंग में हो कि वो वक्ती अट्रैक्शन नहीं है। दिल की नहीं सुननी चाहिए, हमेशा झूठ बोलता है। हाँ, दिमाग को प्रेफरेंस करना चाहिए और फौरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिमाग से किए गए फैसले पछताने पर मजबूर नहीं करते। वो कुछ सोचकर बोले थे। मुझे शादी करनी है, साथ देंगे मेरा। वो फैसला करते बोला था। आर यू सीरियस।
کون ہے وہ؟ ماں جانتی ہے تمہاری؟ وہ خوشی سے بولے، لیکن ذکر اس کی ماں کا بھی کر چکے تھے۔ آپ کے دوست جسٹس زبیر کی بیٹی، رشتہ لے کر جائیں میرا، اور کہیں غازیہ نیازی اسے اپنانا چاہتا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ فوری ہتے سے اکھڑے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی۔ آپ لے کر جا رہے ہیں یا میں خود لے جاؤں؟ پر آپ کا دوست تھوڑا اکھڑ مزاج ہے۔ وہ تھوڑا پرسوچ ہوا تھا۔ غازیان، یہ آسان نہیں ہے، وہ سمجھاتے بولے تھے۔ مجھے کرنی ہے۔ وہ اس معاملات کے بعد سے چند دنوں اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوتے آج فیصلہ کرتے حتمی لہجے میں بولا تھا۔ وجہ تم اس کا بیان لینے گئے تھے یا اپنا دل دینے گئے تھے؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے۔ وہ تو کب کا کسی کا ہو چکا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ آفس میں بیٹھا تھا، جبکہ لب مسکرا رہے تھے۔ خیریت؟ اندر آنے والے بندے نے اس کو خیالات سے نکالتے چونکایا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے سیدھا ہوا تھا۔ وکیل کی مسکراہٹ ذرا مشکوک سی ہے۔ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ احان اپنے کلیگ کی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا، میں نکلتا ہوں پھر۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ احان نے اس کی والدہ کا پوچھا تھا جو بیمار تھی۔ ٹھیک ہے، بس ریگولر چیک اپ۔ شادی کر لو، پھر سہارا مل جائے گا انہیں، احان نے مشورہ دیا تھا۔ او بھائی، ابھی دور رکھ، پہلے تو کر۔ وہ بدکا۔ میں کر رہا ہوں، وہ پرسوچ بولا تھا۔ واٹ؟ تم اور شادی کون تمہارے معیار کی لسٹ پر اتری؟ وہ پلٹتے واپس اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ احان نے گھورا۔ اریحا، وہ تمہاری کزن جس سے تم سب سے زیادہ چڑھتے تھے۔ عشق کب ہوا المینرڈ بھابھی سے؟ وہ اب واپس بیٹھ چکا تھا۔ ہمیشہ اس کی لیٹ ہونے یا کوئی چیز خراب ہونے کے پیچھے ری کا ہاتھ ہوتا۔ وہ اکثر اس کے سامنے بول جاتا، اسے سدھار کر اپنے رنگ میں ڈھال لوں گا میں۔ وہ اب بھی مسکرایا تھا۔ اس کا سراپا اسے چند دن سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کے بارے میں اس حوالے سے سوچنے ہی اب لگا تھا۔ تم شاید جا رہے تھے، وہ اسے بیٹھتے دیکھ کر مزید فضول ہانکنے سے پہلے بولا۔ جا رہا ہوں بھائی، تم رہو بھابھی کے خیالوں میں، وہ جاتے جاتے بولا تھا۔ تم مجھے اپنے قابو میں نہیں کر سکتی ہو، وہ سر جھٹکتے فائل کی جانب متوجہ ہوتے بولا تھا۔ تب تک اس کے کیبن میں 3 لوگ آئے تھے، جسے دیکھتے اس کے ماتھے پر بل بڑے تھے۔ میں کہہ چکا ہوں میں یہ کیس نہیں لے رہا، وہ تیکھے چتونوں سے بولا تھا۔ دیکھو، تمہیں منہ بولے پیسے مل رہے ہیں، چپ چاپ میرے بھائی سے قتل کا مقدمہ ہٹواؤ اور ہمیں وہ زمین بھی دلواؤ۔ تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، ورنہ ایک شخص دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ نہیں لیتا میں، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ وہ اڑ چکا تھا، ورنہ کیس تو لے لیتا، پر احان کی نا کو کون ہاں میں بدلے؟ وہ ایک ضدی شخص تھا، مقابل اس کی ضد کو ہاں میں نہیں بدل سکتا تھا۔ احان نے اب کڑتے اپنی پی اے کو فون کیا تھا۔ آئندہ یہ شخص میرے کیبن میں نظر نہ آئے، دیکھ لوں گا میں تمہیں، وہ تنبیہ کرتے بولا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ ہمدان کے آفس آیا تھا۔ کیا کہا جسٹس نے؟ بغیر لگی لپٹی رکھے مطلب پر آیا تھا۔ تمہارے دماغ سے ابھی بھی فطور نہیں نکلا، وہ بچی ہے ابھی۔ ہمدان نے نفی کی تھی، حالانکہ زبیر واضح انکار کر چکا تھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ انکار کیا فادر ان لو نے؟ گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زبیر اس کی گردان سے غصے ہوئے تھے۔ جو بھی تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے اس کی شادی حالہ سے ہو۔ میں جا رہا ہوں، وہ ہاں کریں گے، وجہ جو دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا، ہے مجھ میں ظرف، جسٹس کو ثابت کروں گا کہ میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ غازیان انکار نہیں سنتا، وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ ہمدان نیازی کا بیٹا یوزیبل چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ ان کے طنز پر سرخ پڑا تھا۔ آئندہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہیے گا، بھول جاؤں گا، باپ ہیں آپ میرے۔ ہمدان بھی شرمندہ ہوئے تھے، وہ کیوں بول بیٹھے۔ کیبن کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا تھا۔ وہ شدید غصے میں جو نکلا تھا۔ سین چینج، وہ نور کے روم میں داخل ہوئے۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئے، پھر ایک دم پریشان۔ وہ سارا دن بس سوتی تھی۔ وہ خوف زدہ سے بیڈ کی جانب گئے۔ غیر ارادی طور پر اس کی نبض ٹٹولی جو مدھم چل رہی تھی۔ سکون کا سانس کھینچتے زبیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ہمدان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے آیا۔ بلا شبہ وہ پرفیکٹ مرد تھا، پر وہ نور سے شادی کیوں کر رہا تھا؟ یہ چیز اضطراب میں ڈالنے تھی۔ نور کو دیکھا، جو سوئی ہوئی معصوم سی بچی لگی، جس کی معصومیت وہ درندے نوش تھے اس کی مسکراہٹ چھین چکے تھے۔ غارت ہو جاؤ تم سب،
میرے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں میں عبرت کا نشانہ بنائے انہیں۔ خوف زدہ دل، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں، وہ بے ساختہ تکلیف میں تھے۔ اگر کوئی بولتا جسٹس زندگی میں بے بس کب ہوا تو بول دیتے اپنی بیٹی کی بربادی پر۔ وہ نور کے سامنے مضبوط تھے، پر ٹوٹ پھوٹ تو وجود میں زہر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ اہا نے ٹریٹ دینی تھی، عروج صبح سے اس کا دماغ یہاں آ کر کھا رہی تھی۔ شام کے 7 بج گئے تھے۔ خود وہ جناب اب تک غائب تھے۔ خودکشی کا کوئی حلال طریقہ بنتا ہے؟ اذہان تو بتاؤ۔ وہ دانت پیستے سامنے بے نیاز موبائل پر بزی اذہان سے بولی تھی۔ کیوں بھائی سے شادی کا صدمہ اتنا لے لیا تم نے؟ وہ فون پر ٹیکسٹ کرتے بولا تھا۔ ری کو افسوس ہوا آج یونی سے جلدی کیوں آئی۔ وہ اور عروج مسلسل اس کا دماغ کھا رہے تھے۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ بھی بولتا ہے۔ میں بتاؤں؟ عروج چہکی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح سے گلا گھونٹ لیں۔ حلال کا تڑکا، حرام کی موت، فٹے منہ۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی پر جلد ہی دولہے کو سوچتے دل جل بھن گیا تھا۔ وہ دل میں بولی تھی، وہ مارنے پر بھی تل گئی تھی۔ ری تیار ہو، بھائی نے ریسٹورنٹ میں ہمیں جوائن کرنا ہے، اذہان نے اہان کا ٹیکسٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیاہ سلوار قمیض پر سرخ حجاب کے کونے والی ٹیبل پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مسکراہٹ کو ایک دم بریک لگی جب وہ اس کے عین سامنے براجمان ہوا تھا۔ اس کی نظریں اسے جیسے جیسے نکاح کے دن قریب تھے اب پزل کرتی تھیں۔ ایسے نہیں دیکھتے، آپ کی ہی ہیں، اہان کے کزن نے ٹوکا تھا۔ وہ اہان کی مسلسل خود پر مرکوز نظروں سے اب واش روم کا بہانہ کرتے اٹھی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر قدرے پرسکون ماحول تھا۔ ابھی وہ ایک قدم مزید اٹھاتی کہ بری طرح ٹکراؤ ہوا تھا۔ ری کو دن میں بھی تارے نظر آ گئے تھے۔ اہان جو اس کے پیچھے آیا تھا، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اندھے ہی ہیں اس دنیا میں سارے، مجھے تو لگتا ہے، وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولی تھی۔ سوری مس، ویسے دھیان آپ کا ہی نہیں تھا، غازیان نے جھکتے اپنی فائل اٹھاتے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اس سے پہلے وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ ری نے دیکھا اس کا اب بات بات پہ غصہ آتا تھا، یہاں تک کہ وہ اذہان سے بات کرنے پر بھی غصہ ہوتا۔ یہ چیز وہ بری طرح نوٹ کر رہی تھی۔ مسٹر، ان کا ٹکراؤ ہو گیا تھا مجھ سے، سمپل۔ غازیان نے صفائی دی۔ آپ پلیز جائیں ورنہ یہ مقدمہ کر دیں گے۔ ری نے اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے دیکھے تھے، نارمل لہجے میں کہا تھا۔ ویل ہوپ سو، نیکسٹ ملاقات اچھی ہو۔ ابھی میں لیٹ ہوں ورنہ مقدمے کی جوابی کارروائی ضرور کرتا۔ اسے جلدی تھی یہاں سے فری ہو کر، اسے جسٹس سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ وہ ریحا کا بازو کھینچتے لے گیا تھا۔ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ سمپل ٹکر ہوئی تھی میری بس، وہ جانے کیوں صفائی دے بیٹھی تھی، میں نے پوچھا۔ وہ نظریں چراتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، خود کے رویے سے کافی الجھتا۔ وہ کیوں کر رہا ہے ایسے؟ گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ میں اذہان کے ساتھ جاؤں گی، وہ چباتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چاہتی ہو میں زبردستی کروں؟ وہ باقیوں کو ڈراپ کرے گا، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس کی بھوری آنکھوں کا کاجل دیکھ کر دل چاہا کہ انگلی سے مٹا ڈالے۔ استغفار، کیسے واہیات خیالات ہیں۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ اذہان کے انتظار میں کھڑی رہی جب ہارن اس کے قریب بجا۔ بیٹھو ورنہ اب خود بٹھاؤں گا، وہ نظریں سامنے مرکوز کیے بولا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھی تھی جب اس کی سخت آواز نے پل میں اسے سرخ کیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی ایک چیز، اب عادت ڈال لو مسز ٹوبی فرنٹ میرے ساتھ شیئر کرنے کی۔ کیا تھا یہ سب؟ ری کے بس سے کم از کم یہ شخص اب باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ طرزبب میں بیٹھی تھی۔ مجھ سے شرما رہی ہو تم؟ اس کی گمبھیر آواز تنہائی اور اس کا پرفیوم انتہائی کنفیوزنگ تھا۔ یہ اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ وہ اکیلی تھی، گاڑی سنسان روڈ پر رواں تھی۔ نہیں تو میں کیوں شرماؤں گی؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی۔ ری نے تنہائی میں اب میوزک پلیئر سے خود کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ You the color of my blood, you the pain, you the cure, you the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So love me like you do, touch me like you do. اس نے لب کاٹتے شرم سے بے حال ہوتے بند کرنا چاہا تھا جب اہان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے منع کیا تھا۔ میرے سر میں پین ہے، وہ فوری ہاتھ ہٹاتے بند کرنے کا جواز دے رہی تھی۔ اب اس نے فوری بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے رویے سے الجھتے اسے حیران کر رہا تھا۔ کیا زیادہ درد ہے؟ کوئی پین
وہ اس کی آنکھوں میں چند پل دیکھتے زاویہ ونڈ اسکرین کی جانب موڑ چکا تھا۔ نہیں، نیند لوں گی، ٹھیک ہو جائے گا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ شور، وہ پھر سے اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ جی، مجھے نیند آ رہی ہے، جلدی چلائیں۔ سلو ڈرائیونگ پر اکتاتے ہوئے کہا تھا۔ سو جاؤ۔ وہ مشورے سے نوازتے ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ ونڈو کے بالکل ساتھ لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ ابھی چند پل ہوئے تھے، احان کو لگا تھا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ یقین تو تب ہوا جب روٹ بدلنے پر بھی وہ پیچھے تھی۔ ایک دم اسپیڈ اتنی تیز کی کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے لگا تھا۔ فائر کی آواز سے وہ سوئی جاگی کیفیت میں جاگی تھی۔ اس کی جانب دیکھا جو شارٹ گن ہاتھ میں پکڑے شیشے کے پار فائر کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اریہا، اپنی سیٹ سے نیچے جھکو۔ وہ ایک دم اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ مسلسل فائر کی آوازیں اور گاڑی کے سپیڈ سے وہ خوف زدہ اس میں نہ سمجھی کے عالم میں جھکی تھی۔ وہ گاڑی ان کے مقابل تھی، اسٹیئرنگ پر قابو مشکل تھا۔ اس کی گاڑی کی فرنٹ ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ محض ڈرانے کو۔ اب اس نے مقابل گاڑی کے ٹائر میں فائر کرتے اسپیڈ اتنی تیز کی تھی کہ ری کو لگا تھا کسی بھی وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جب وہ کافی آگے نکل آئے تھے، اس نے ری کو دیکھا جو ابھی بھی جھکی تھی۔ اریہا، ریحا، دوبارہ پکارنے پر بے سود۔ احان نے اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی تھی، روتے بے حال تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پھیلا کاجل احان کے بس سے باہر تھا۔ وہ اس کا حلیہ دیکھ کہکا لگانا چاہ رہا تھا۔ وی آر فائن، ڈونٹ کرائی ریحا۔ وہ محض یہی کہہ پایا تھا جب وہ اس کے کاندھے سے لگتے اسے ششدر کر چکی تھی۔ کم از کم وہ ایسی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کیپ ڈسٹینس ریحا، آئی سیڈ کیپ ڈسٹینس۔ اب وہ سختی سے بولا۔ اسٹیئرنگ اس کی موجودگی میں سنبھالنا اب مشکل تھا۔ آئی ایم سوری، میں ڈر گئی تھی، وہ روتے شرمندگی سے بولی تھی۔ پاگل، اب آنکھوں سے جان لے گی میری، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ ان کے گھر داخل ہوا تھا۔ وہ بک پڑھ رہے تھے جب نظریں سامنے پڑی تھی۔ تم؟ غصے کا گراف بڑھا تھا۔ کیسے ہیں فادر ان لو؟ وہ مسکراتے بلو جینز جھاڑتے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ان کا گھر سیو نہیں تھا، وہ ونڈو سے آیا تھا۔ سمپلی نکاح کی ڈیٹ لینے آیا ہوں۔ نائس بک کلیکشن۔ بک ریک سے بک نکالتے ٹائٹل دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ آگ بگولا ہوئے تھے۔ جن کی جوان بیٹی ہو، میرے خیال میں ان سے رشتہ مانگا جاتا ہے نکاح کے ذریعے، پھر بکواس کیسی؟ زبیر اس کی بے حیائی پر سرخ ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو جواب دے دیا تھا میں نے، دانت پیستے بک اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ آپ کی بیٹی پچھلے ہفتے سے سیٹ کیٹو میڈیسن یوز کرتی ہے، کیا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ آپ کے گھر کا گارڈ اسے یہ میڈیسن لا کر دیتا ہے، کیا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ آپ کا بھتیجا اس کے پیچھے پڑا ہے، اس گنوار سے تو میں کافی ہینڈسم ہوں، کیا یہ بات نظر نہیں آتی آپ کو؟ اسے کوئی نہیں اپنائے گا، یہ بات جانتے ہیں آپ؟ پھر نخرے کس چیز کے زبیر صاحب؟ ایک باپ جوان بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ برباد کر رہی ہے خود کو، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ زبیر نے اس کی آنکھوں کو پڑھنا چاہا تھا، کیوں وہ اس کی بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، حالہ نور چاہیے مجھے، میری زندگی میں شرافت کا مظاہرہ کرے، ورنہ میں لے جاؤں گا اسے۔ وہ لاپرواہی سے ان کے دل میں آگ بھڑکا رہا تھا۔ وہ میڈیسن لیتی ہے؟ وہ بستر پر ڈھہ گئے تھے۔ میرا مقصد آپ کو آگاہ کرنا تھا، 2 دن تک جواب دیں مجھے۔ اور ہاں، یہ پینٹنگز مجھے جہیز میں چاہیے، ذرا ساری اتروا کے میرے گھر بھجوا دیجیے گا۔ وہ ان کے روم میں لگی پینٹنگز پر ستائشی نظریں جماتے ہوئے بولا تھا۔ جوان بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ میڈیسنز لیتی ہے، وہ خود کو برباد کر رہی ہے۔ مسلسل دماغ پریشان تھا۔ گھڑی 2:15 کا حصہ عبور کر چکی تھی۔ دماغ سے ساری سوچیں جھٹکتے فیصلہ کرتے صبح پر بات چھوڑی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہ نور کے روم میں گئے تھے۔ وہ روم میں نہیں تھی، واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ سوچتے وہ سارے ڈراز چیک کر رہے تھے جب میڈیسن کے 2 پتے ان کے ہاتھ لگے۔ اسی لمحے کلک کی آواز سے باہر آئی تھی اور فق چہرے سے زبیر کو روم میں دیکھا تھا۔ بابا، لب فڑفڑائے تھے اس کے۔ کیا ہے یہ؟ میری محبت کا یہ نتیجہ ہے؟ وہ دہاڑے تھے کہ وہ سہم سی گئی تھی۔ بابا میری بات۔ وہ فوری ان کا جھکا سر دیکھتے روتے قریب گئی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی، کیا کروں میں؟ آئی ایم سوری،
نور بری ہے نا؟ آئی ایم سوری، مر جانا چاہیے مجھے۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے سسکتے بولی تھی۔ تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، لڑکا ویل سیٹلڈ ہے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسی پوزیشن میں بولے تھے۔ بابا، وہ خوف زدہ سی بے یقینی سے پیچھے بتکی تھی۔ یہی بہتر ہے، میری محبتوں کا صلہ دیکھ لیا میں نے۔ ڈاکٹر حالہ نور، تم اپنی زندگی اس طرح برباد کرو گی تو بہتر ہے تم گھر داری جیسی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ وہ ششدر چھوڑتے چلے گئے تھے۔ وہ دروازہ تک رہی تھی، آیا وہ کیا کہہ کر گئے تھے؟ نیکسٹ سین، تم لائبریری سے کہاں گئے تھے؟ تم کیا ہر وقت میری جاسوس بنی رہتی ہو؟ وہ فون پر میسج دیکھتے بولا تھا۔ میرا بینڈ کھو گیا ہے تمہارے فضول بھائی کے چکر میں۔ وہ سونی کلائی دیکھتے دکھ سے بولی تھی۔ تم نے گم کر دیا، ہم دونوں کا سیم ہی تو تھا۔ اذہان غصہ ہوا۔ تم اپنا دے دو نا مجھے۔ وہ جانتی تھی اذہان نے اسے کتنی چاہ سے دیا تھا۔ اچھا لے لینا، چلو میں فری ہوں۔ تمہارا لیکچر ہے کوئی؟ وہ سامنے خالی گراؤنڈ کو دیکھتے بولا تھا۔ نہیں، فری ہوں، چلو۔ وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ نیکسٹ سین، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اب ایسا دوبارہ کروں گا؟ راستہ تو یہی ہے تمہارے پاس۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ ہرگز نہیں کروں گا میں یہ۔ سوچ لے مجھے میر ستین کے بیٹے کو انکار کر رہے ہو تم۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بولا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس لڑکی کی ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں۔ کیسے مجھ سے ملنے سے انکار کرتی ہے؟ یہ سائبر کرائم ہے۔ لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ میں نہیں کروں گا، میں نے ڈیلیٹ۔ تیری کتنی بہنیں ہیں کیا خیال ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولا جو خوف زدہ تھا۔ وہ بری طرح اس کام میں پھنس چکا تھا جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ نیکسٹ سین، بی جان، آپ میری شادی اذہان سے کیوں کرانا چاہتی ہیں؟ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے تھی۔ جب دل میں آیا سوال پوچھا۔ ریحا اتنا اچھا نیک بچہ ہے، اور پھر تم میری آنکھوں سے دور پرائے گھر بھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ پر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے سنجیدہ مزاج کی لڑکی چاہیے۔ میں تو اس کی نظر میں بیوقوف ہوں۔ وہ پرسوچ تھی۔ ریحا تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ بات تو صرف اذہان نے اس سے کی۔ وہ بی جان، میں نے سن لی تھی نا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ریحا، تم نے کان لگائے تھے؟ وہ غصہ ہوئی۔ سوری بی جان، میرا نام آیا تو میں نے سن لی تھی ساری باتیں۔ وہ مان گیا ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے محبت سے بولی تھی۔ زبردستی بی جان، آپ نہیں جانتی نا۔ وہ دل میں مخاطب تھی۔ پرسوں کیا ہوا تھا جب لیٹ تھے تم لوگ؟ اذہان تو جلدی آ گیا تھا۔ بی جان نے صبح نماز کے بعد گارڈن میں بیٹھے تسبیح کر رہی تھی جب وہ صبح ہی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی کی ٹوٹی ہیڈ لائٹس دیکھی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی تاکہ خود اس سے بات کر سکیں۔ بی جان، وہ اذہان کی گاڑی پر کسی نے وہ لب دبا گئی، اس نے منع کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ پتھر لگ گیا تھا بی جان، اور کچھ نہیں۔ اس کی آواز سے وہ فوری سیدھی ہوتے قریب پڑا دوپٹہ فوری سے لے چکی تھی۔ لاکھ اختلافات سہی، پر اس لڑکی کی اس عادت پر وہ فدا تھا۔ جبکہ ریحا گھور کے رہ گئی تھی۔ بی جان کو کیوں بتانے لگی تھی تم؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ ان کے روم میں بمشکل انہیں سمجھاتے بجھاتے باہر غضبناک تیور لیے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، نہیں بتانا۔ وہ جانے کے پر تول رہی تھی۔ تمہیں سب پتا ہوتا ہے۔ جب میں نے منع کیا تھا، پھر بھی اندازہ ہے نا ان کی طبیعت کا، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ آپ کو کہہ دیا نا، نہیں پتا چلا مجھے؟ وہ زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ کتنی برائیاں کی میری؟ میں نے نہیں کی۔ وہ ششدر تھی اس کے الزام لگانے پر۔ جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں نا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کی برائی کرے کسی سے بھی، اسی لیے زہر لگتے ہیں مجھے۔ کاش آپ کی جگہ اذہان کا آپشن۔ اذہان چاہیے تمہیں؟ اس کو دیوار سے لگاتے وہ پھنکارا تھا۔ ری تو اس کے تیور دیکھتے ہی خوف زدہ ہوئی تھی۔ میرا مطلب وہ بری طرح اس کی گرفت میں بوکھلا گئی تھی۔ تمہارا مطلب اذہان یا کوئی اور نہیں، صرف میں ہوں اب ہر چیز میں، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ آپ ابھی مجھ پر حق نہیں رکھتے کوئی بھی، وہ اس کی نظروں سے الجھتی ہوئی بولی تھی۔ میں تمہیں بغیر حق کے چھو بھی نہیں رہا، سمجھی؟ اپنی سوچیں آئندہ مجھ تک محدود رکھنا۔ اس کو کیا ہو گیا تھا؟ پاگل ہو گیا ہے یہ شاید۔ وہ خوف زدہ سی اس کی پشت تکتے ہوئے بولی تھی جو جا چکا تھا۔ سین چینج، ہمدان سے رشتہ طے کرتے وہ اس ٹائم لاؤنج میں تھے۔ زبیر نے جس دل سے حامی بھری تھی بس وہی جانتے تھے۔ وہ خاموش تھے اور اس بات کی بھنک ابھی اپنے بھتیجے کو بھی لگنے نہیں دینا چاہتے تھے، ورنہ وہ شخص نور کی بدنامی کا ٹیگ سارے جہان میں لگا دے گا۔
وہ چائے خود بنا کے لائے تھے، شاید چند لوازمات بھی تھے، حالانکہ ہمدان نے اتنا منع کیا پھر بھی وہ لے آئے تھے۔ نکاح سادگی سے ہو ہمدان، اور ساتھ ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ دل سے بتاؤ تم اس فیصلے سے خوش ہو؟ وہ ان کی ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھ کر بولے تھے۔ وہ کیا کہتے؟ جب غازیان کو آگ لگی تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ جواب دیتے جب لاؤنج میں وہ بکھری حالت میں آئی تھی، سرخ آنکھیں، سوجا چہرہ، یقیناً وہ صبح سے رو رہی تھی۔ سفید دوپٹہ آدھا زمین پر جھول رہا تھا، بکھرے الجھے بال۔ ہمدان کو دیکھتے ہی اب اس کی کم عمر سی لڑکی پر ترس آیا تھا اور اپنی سوچ پر افسوس۔ کتنے پیسوں میں اپنا داماد خریدا ہے؟ وہ چیخے بغیر لحاظ کیے بولی تھی۔ نور، روم میں جاؤ۔ زبیر نے نظرے سے تنبیہ کی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں، اس کا جواب دیں۔ اپنی بیٹی کو کتنے پیسوں میں دے رہے ہیں اس شخص کو؟ وہ دماغی طور پر پوری طرح ڈسٹرب تھی۔ بوجھ ہوں میں آپ کے لیے، بدنامی ہوں آپ کے لیے، مار دے مجھے، بلکہ آپ کیوں، میں مارتی ہوں خود کو۔ زبیر کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ تیز دھار والی چھری جو وہ ہاتھ میں جانے پہلے سے ہی پکڑے تھی، اپنی نبض پر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نور بیٹے، دیکھو ایسے نہیں کرتے، یہ لگ جائے گی آپ کو۔ ہمدان نے دھیمے سے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ دور رہیں مجھ سے۔ وہ لگاتار بہتے آنسوں سے زبیر کے دل بری طرح زخمی کر رہی تھی۔ میں دور ہوں میری جان، میری بات سن تو لو، اسے رکھ دو پلیز خالہ۔ زبیر دل پر ہاتھ رکھتے خوف زدہ سے تھے۔ نارمل موسم میں بھی پسینہ ان کی خوف زدہ جلد پر نمودار ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود پر وار کرتی پیچھے سے اس کی دونوں کلائیاں کسی نے مضبوطی سے تھامی تھیں۔ چھری کا زور اس کے ہاتھ سے اس کی کلائی پر بری طرح پڑا تھا۔ مرنا ہے؟ اس کا سانس اپنی کلائی پر انچاہا محسوس پاتے ہی بری طرح اٹکا تھا۔ شوق سے مر جانا، پر مجھ سے نکاح کے بعد۔ کلائیاں چھڑاتے اپنی پشت پر کھڑے انجانے شخص کی کان کی قریب تر سرگوشی سنی تھی۔ زبیر اور ہمدان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اس کے روبرو ہوا، بھیگی سرخ انگارہ خوف زدہ آنکھیں جو اسے بے چین کیے تھیں، آج اس کا چہرہ روبرو دیکھا تھا۔ جو ہو نہ سکی بات وہ چہرے سے عیاں تھی۔ حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی؟ وہ مجھے متوجہ کرنے کا ہنر رکھے۔ وہ اب نظریں جھکا گیا تھا۔ نور کو یہ سامنے کھڑا شخص انتہائی زہر لگا تھا۔ فادر ان لو، یہ نکاح کل شام ہی ہوگا۔ وہ اس سے نظریں ملاتے اب زبیر سے مخاطب ہوتے بولا تھا۔ ہمدان کو چھوڑنے وہ آیا تھا اور اب لینے بھی، پر ہون دینے پر وہ باہر نہیں آئے تو اندر آتے جو تماشا لگا تھا وہ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ حق دق کھڑی تھی۔ کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں؟ کون تھا یہ شخص؟ اور اس کا باپ وہ جانتا نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ غازیان، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم سوچ لو، کیا ماں جانتی ہے تمہاری؟ ہمدان نے دل میں آئے سوال کیے تھے۔ ماما کو کل انفارم کروں گا، وہ بے تاثر بولا تھا۔ اس سے نکاح کی وجہ کیا ہے میرے بیٹے؟ کوئی کمی تو نہیں؟ پھر اس میں کیا کمی ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے بولا تھا۔ تم جانتے ہو، پھر بھی میں منع نہیں کر رہا غازیان، لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمدردی اکثر نقصان دیتی ہے۔ وہ سمجھاتے بولے کہ محض یہ اس کی جذباتی فیصلہ نہ ہو۔ جانتے ہیں ڈیڈ، وہ اس چیز کے لیے مجھے جواب دہ نہیں ہے۔ یہ نکاح سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اگر وہ میرے نکاح میں ہوتی، تب اگر یہ سب کچھ ہوتا تو میرے لیے میٹر کرتا۔ وہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں سے بولا تھا، کیونکہ یہ لوگ اس کا فیصلہ ڈگمگا رہے تھے۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ کل میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ غازیان نیازی کے لیے واجب المحبت ہو جائے گی۔ وہ انہیں ششدر چھوڑے گاڑی روک چکا تھا۔ گھر آ گیا آپ کا؟ وہ ان کو حیران دیکھتے اندھیری سڑک پر نظر مرکوز کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے وہ روم انلوک کر چکا تھا۔ وہ اندر بڑھا تھا، اسکیچ بک ہاتھ میں لی اور وہ لیٹر۔ ڈیئر اسٹرینجر، آئی نو تمہاری پرشین کیٹ مجھ سے کھائی میں گر گئی ہے۔ آئی اپولوجائز، پر تم نے اسکیچ بنوا کر میرا سارا ٹور برباد کر دیا ہے۔ اس کے لیے تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ غازیان کے لب مسکرائے تھے اور وہ 3 سال پہلے کا لمحہ یاد آیا جب وہ مری گیا تھا اور وہاں اس کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ کاؤچ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک سیلفی پلیز۔ وہ سفید فر والی بلی سیاہ کار کے بونٹ پر پڑی سرخ باسکٹ سے لیتے دھڑا دھڑ پکچرز لے رہی تھی۔
رکھ دے یار، اس کا مالک گھور رہا ہے۔ ساتھ والی لڑکی نے اسے متوجہ کرنا چاہا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا، پر وہ تو اپنی دھن میں تھی۔ وہ اس سب میں اس کے ہاتھ سے نکلتی کھائی کی جانب چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑتی، وہ کھائی کی نظر ہو گئی۔ او مائی گوڈ! اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان تھی۔ وہ ساری کاروائی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس طرف آ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا تھیں۔ سیاہ گلاس کی وجہ سے وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آپ کی بلی، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ بس پتہ نہیں کیسے وہاں وہ مزید بولتی جب اس کے قدم پیچھے لڑکھڑائے تھے۔ آہ! فلک شگاف چیخ وہ آدھی کھائی میں لڑکی تھی، جبکہ ایک بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج آخری دن تھا۔ پھینک دوں؟ سرد لہجہ تھا۔ نو پلیز، مجھ سے بدلہ نہیں لو۔ وہ خوف زدہ سی گہرائی کو دیکھتی کانپ رہی تھی۔ غازیان نے اس کے ناخن اپنی ہاتھ کی سطح پر چبھتے محسوس کیے، ایک جھٹکے سے نیچے کیا تھا۔ وہ چیختے لوگوں کو متوجہ کر چکی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی پلیز۔ وہ خوف زدہ سی مرنے کے قریب تھی۔ اب لوگوں کی آوازوں سے اسے اوپر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح روتے شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی۔ یو آر فائن، لیکن تمہارا رونا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ تمہیں پے کرنا پڑے گا۔ وہ اس کو سیدھا کرتے خشک لہجے میں بولا تھا۔ ہاؤ کین؟ میری غلطی نہیں تھی، میں بس سیلفی لے رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے نکلتے کیسے چلی گئی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ 100 اسکیچز بناؤ گی اس کے؟ وہ اگنور کرتے بولا تھا۔ میرا ٹور برباد ہو جائے گا، اتنے کیسے بناؤں گی؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ پے کرو مجھے ابھی 30,000 روپے پھر۔ وہ بے نیازی سے جیکٹ کی بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں گھر جا کر TCS کر دوں گی، ایڈوانس۔ وہ فون پر نوٹ پیڈ کھولتے ہوئے بولی تھی۔ اس لمحے غور کیا تھا، وہ اتنی معصوم بھی نہیں تھی۔ نوٹ ایکسیپٹڈ۔ اجلی بے نیازی سے بولا تھا۔ PC کے روم نمبر 103 میں ہوں میں، اور تم میرے سے 4 روم چھوڑ کر ہو۔ چالاکی کی ضرورت نہیں۔ اس کے فون سے اپنے فون پر نمبر ڈائل کرتے اسے تھمایا تھا۔ وہ اس کا منہ کھولتا دیکھتے جا چکا تھا۔ تمہاری سیلفی کے چکر میں کرو اسکیچنگ۔ وہ شام میں نکلی تھی، مال روڈ سے ہوتے ہوئے اسٹیشنری کی شاپس ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو یوں دیکھتے مزہ آ رہا تھا۔ سیاہ جینس پر اسکن لانگ کوٹ پر ہائی پونی ٹیل کیے وہ اس شاندار شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ بہرحال اسکیچ بک اور پینسلز خریدتے وہ ہوٹل کی جانب بڑھی جہاں کالج کے باقی بچے ٹھہرے تھے۔ کس نے کہا تھا اس کھڑوس کی بلی سے پنگے لو؟ یہ تیسرا اسکیچ تھا۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی آؤٹنگ کے لیے۔ وہ منہ بسورتے اسکیچنگ کر رہی تھی۔ اسکیچ چیک کرواؤ، اگر ٹھیک نہ بنا تو قبول نہیں کروں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنی بے وقوفانہ حرکت پر حیران تھا۔ ہاتھ تھما تھا۔ وہ روم سے نکلی تھی، گہرا سانس بھرتے اس کا ڈور نوک کیا تھا۔ اندر نہیں آؤ گی؟ وہ سیاہ شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ اسے خود کے قریب دیکھتے بدکی تھی۔ بلو اس کا فیورٹ تھا یا آج ہوا تھا۔ وہ بلو لانگ شرٹ میں تھی۔ اس کی ناک ایسی نہیں تھی۔ وہ دیکھتے بولا۔ اس کی آرٹ بہت کمال تھی، وہ ہو بہو ویسی بنا کر لائی تھی۔ وہ تو بس یوں ہی بول بیٹھا تھا۔ او پلیز، میرے سامنے نہیں ہے وہ دانت پیستے بال چہرے سے ہٹاتے بولی تھی۔ غازیان کی نظریں اس کے ہاتھ پر لگی پینسل کے نشانوں پر لگی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ آج ٹور کا لاسٹ ڈے تھا۔ بمشکل اس نے 15 اسکیچ بنائے تھے۔ وہ اس کے روم میں گئی تھی۔ وہ آہٹ محسوس کر چکا تھا، پر بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اسمیل محسوس کرتی کھانسی بھی تھی، پر وہ لگا وہ نہیں ہے۔ بے شرم، بدتمیز اسٹرینجر، تمہاری وجہ سے میرا ٹور برباد ہو گیا۔ بمشکل میرے پاپا نے اجازت دی تھی۔ بابا کہتے ہیں شوہر کے گھر جا کر ڈارک لپسٹک لگانا۔ یہاں لگانا چاہتی تھی، لیکن تم اور تمہاری بلی کے چکر میں سب برباد۔ وہ اسکیچ رکھتے جیسے ہی پلٹی تھی، اس کی کلائی تھامی تھی۔ میں نے برباد کر دیا ٹور؟ بیبی نے لپسٹک لگانی ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ تو اچھے ہیں، میں بھی بری ہوں۔ نہیں لگانی لپسٹک، پلیز جانے دے باہر، بس ویٹ کر رہی ہے میرا۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ یہ 3 دن صرف اس کو اپنے روم کی بالکنی سے اسکیچنگ کرتے دیکھ کر گزارے تھے۔ اس کی آنکھ کے کنارے ایک بال تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کلائی کے بعد چہرے پر محسوس کرتے تنہائی میں خوف زدہ تھی۔
میک اے وش۔ یہ احمقانہ حرکت تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو پلیز، وہ بند آنکھوں سے بولی تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے نقوش حفظ کر رہا تھا۔ بس مس ہو جائے گی، پلیز جانے دو۔ آنسو پلکوں کی حدود طے کرتے گال پر تھا اور وہ اس لمحے کی قید میں تھا۔ وہ سامنے تھی پر بے حال حالت میں۔ اسکیچ بک کھولی تھی جہاں اس نے اسکیچ بنائے تھے۔ ہر اسکیچ کے نیچے اپنا نام لکھا تھا، سماب آرٹس کے لفظ پر لب رکھے تھے۔ ہاں، مجھے محبت ہے اس لمحے سے نور، جس لمحے میں ہم ملے تھے۔ سین چینج۔ پرسوں لاسٹ ہیئرنگ ہے، امید ہے ہم ہی کامیاب ٹھہریں گے۔ وہ ہاتھ ملاتے اپنے کیبن کی جانب چلا گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے لوگ اس کا پارا اپنی حرکت اور آج موجودگی سے ہائی کرا چکے تھے۔ تم لوگ نہایت ہی ڈھیٹ پائے گئے ہو، مجھ پر حملہ کروا کر، ڈرا دھمکا کر۔ لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو سوری، غلطی پر ہو تم، وہ تیز زدہ سا بولا تھا۔ پرسوں فیصلہ ہمارے حق میں ہو وکیل۔ یہ فیک انکاؤنٹر ثابت کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ ہم نے محض ڈرانے کو گولی چلائی تھی، مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لہٰذا چپ چاپ بات مان لو، تمہیں اور تمہاری دوسری پارٹی کو بھی خوش کر دیں گے۔ وہ بندہ اٹھتے تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے بھائی نے معمولی سی زمین کے لیے اس پر فائر کیے، پولیس وہاں تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم اس فیک انکاؤنٹر ثابت نہیں کر سکتے۔ ڈرانے کے لیے کوئی سینے پر نہیں، ٹانگ پر گولی مارتا ہے۔ اور ہاں، موقع پر بنی ویڈیو میرے پاس ہے، لہٰذا فضول میں دماغ خانے نہیں آیا کرو، پلیز جاؤ یہاں سے۔ بڑے آئے مجھے اور میری پارٹی کو خوش کرنے والے، شوق سے جو کرنا ہے کرو، تمہارا بھائی لمبا اندر۔ وہ طنزیہ ہاتھ کا جہاز بناتا بولا تھا، جبکہ سامنے والے کا دل چاہا تھا اس کے سینے میں بھی گولی مار کر اڑا دے۔ بس ایویڈنس زیادہ تھے، کیس جیتنے کے چانس زیادہ تھے، اسی لیے وہ منٹوں پر مجبور تھے۔ اور وہ ویڈیو جانے اس کے ہاتھ کیسے لگی، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ ہوائی تیر چھوڑ رہا ہے۔ سوچ لے، بھاری نہ پڑ جائے تیری فیملی پر، وہ وارننگ دیتے چلا گیا تھا، جبکہ اہان سر جھٹکتے اپنی جگہ پر براجمان ہوا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کیسی ہو؟ تم نے کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں جہاں ملنے بلا رہا ہوں، آؤ گی؟ وہ دھڑکتے دل سے بولا تھا کہ وہ انکار نہ کر دے۔ آگے کبھی انکار کیا؟ آف کورس، بتاؤ، ٹیکسٹ سینڈ کرو مجھے، میں آ جاؤں گی۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اس کی بات دماغ میں گھومی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ کبھی ایسا ہو۔ ایک غلطی کتنی بھاری پڑتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا خمیازہ کبھی کبھار ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں آ جاؤں گی، تم جانتے ہو ہمارا ریلیشن کافی آگے نکل چکا ہے، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ بات کی تم نے گھر میں؟ یوں روز روز ملنا اچھا نہیں ہے اب۔ وہ ٹیکسٹ پڑھتے پہلی بار شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ آج وہ اس لڑکی کو کسی اور کی تھالی میں زینت بنا کے پیش کرنے والا تھا۔ سویا ضمیر جاگ رہا تھا، پر خوف دل میں سمایا تھا جو ضمیر کو سلانے میں مدد دے رہا تھا۔ سین چینج۔ سیاہ جینز، سفید شرٹ پر سیاہ بلیزر پہنے، معمول کے حلیے میں تھا۔ شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تھا۔ خاموش ساکن سا گھر کا ماحول تھا۔ ہمیشہ سے وہ تنہا رہا تھا، وہ اس تنہائی کا عادی تھا، پر آج وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ جانے کیا ہونا تھا؟ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر تو بیٹھا تھا، پر کیوں؟ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ آج کوئی تماشا نہ ہو تھا تو ایک مرد ہی نہ۔ گہری سانس لیتے وہ سوچ سکا تھا۔ سیاہ گھنے بال، نفاست سے بنی شیو، پرفیکٹ فزیک، پوچھ باندھتے وہ خود کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ پرفیوم خود پر انڈیلتے روم پر ایک نظر ڈالتا جو بالکل سادہ تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ بلو اور آف وائٹ تھیم میں روم تھا، صرف ایک ڈریسر، بیڈ اور وارڈروب کے علاوہ ایک چھوٹا سا روم اس کے روم میں بنا تھا۔ اس کے علاوہ بیڈ کے سامنے بس ایک سنگل سیٹر صوفہ تھا۔ وہ ونڈو پر بلو اور سفید پردے گرے تھے۔ زیادہ نفاست پسند تو نہیں تھا، پر چیزیں ترتیب میں ہی رکھا کرتا تھا۔ اپنا والیٹ، سیل فون اور کیز ڈریسر سے لیتے وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھا، جہاں اس کی ماں پڑھی پڑی تھی، اور اس کے عتاب کا نشانہ کس کس نے بننا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بھی اس لپیٹ میں آنی تھی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا تھا جب ہمدان نیازی کی گاڑی پورچ میں انٹر ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلے تھے جب 2-3 لوگ بھی گاڑی سے نکلے تھے۔ یہ کون ہے ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ انہیں کچھ سامان کے ساتھ گھر کے اندر
داخل ہوتے دیکھ، تمہارے گھر اور روم کو ڈیکوریٹ کرنے والے، اور تم اس ہولیے میں جاؤ گے، وہ اس کی جانب دیکھتے حیرت سے بولے تھے، جو اپنے نارمل سے ہولیے سے بالکل بھی ہٹ کر نہ لگا تھا۔ انہیں اس خاص دن کے لیے سادہ ہی لگا تھا، یعنی کہ اب AC سیلون جائے گا دولہا بننے کے لیے۔ ہرگز نہیں، وہ سوچتے جھرجھری لے کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ویسے بھی مما کہتی ہیں غازیان نیازی تیار زیادہ نہ ہوا کرو، نظر لگ جاتی ہیں، اور میں خیال کر رہا ہوں کہیں مجھے نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھتے لاپرواہی سے بولا تھا، ویری فنی، لگ ہی نہ جائے تمہیں نظر۔ وہ منہ بری طرح بگاڑتے بولے تھے، کتنے ارمان تھے انہیں ایسے یہاں اپنے پاس دیکھتے۔ اس کی شادی کے پر سب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ میرے کچھ کولیگز بھی آئیں گے، غازیان ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہاری جان پہچان نہ ہو پر میری ہے، امید ہے کوئی تماشا نہ ہو۔ وہ محض سر ہلا گیا تھا۔ سین چینج۔ اس کے گھر کا لان خوبصورتی سے سجا تھا۔ جو بھی تھا، جتنی تیاری ہو سکتی تھی وہ کر چکے تھے۔ نور کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جانتے تھے وہ حشر برپا کیے ہے۔ اب وہ اس کے روم میں نوک کرتے اندر گئے تھے۔ وہ گلاس وول کے نزدیک کھڑی سادہ سی تھی۔ بیڈ پر گولڈن کلر کا شرارہ بڑے سے سرخ کامدان دوپٹے کے ساتھ جویلری کے باکس کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ ڈریس کس نے خریدا ہے، بس اس کے روم میں صبح پہنچ گیا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہے شادی؟ اپنی ماں کی شادی کی البم دیکھتے اکثر نارمل لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے لیے ارمان سجاتی تھی وہ۔ نور، وہ نہیں مڑی تھی۔ ناراض ہو بابا سے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ تلاش رہے تھے جو وہ سامنے دیکھ رہی تھی، ویران خشک آنکھوں سے۔ وہ پلٹی تھی، وہ نہیں تھے جو بات کہہ گئے تھے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ گئے تھے۔ اگر نکاح نہ کیا نور، تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوں گی۔ So this is the end of second episode. So this is the end of this episode. انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔